بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 29۔ اس درس میں ہم مسائل میں سے تیسرا مسئلہ پڑھیں گے کہ جس میں ہے کہ مبیع میں شرط ہے کہ وہ خالص ملکیت ہو بائع کی، یعنی وقف وغیرہ نہ ہو بلکہ بائع جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہو۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ کہتے ہیں یشترط فی المبیع ان یکون طلقا فلا یصح بیع الوقف۔ شرط لگائی گئی ہے مبیع میں کہ وہ خالص ہو، یعنی آزاد ہو، خاص ملکیت ہو بائع کی، پس فلا یصح بیع الوقف، صحیح نہیں ہے وقف شدہ چیز کو بیچنا، یعنی اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں وقف دو قسم کے ہیں، ایک وقف عام ہے، جیسا کہ کوئی شخص مسجد کے لیے اگر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو ظاہر ہے مسجد میں تمام مسلمانوں کا آنا جانا ہے، تمام مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ وقف عام ہو جائے گی۔ اور دوسری وقف خاص ہے کہ مثلا خاص لوگوں کے لیے کوئی چیز جو وقف کی گئی ہے کہ وہ اس سے کیا کریں، استفادہ کریں۔ تو فرماتے ہیں چاہے وقف عام ہو، تو وقف عام میں اگر کوئی چیز ہے جیسا کہ مسجد کے لیے کوئی چٹائی دے دی ہے یا مسجد کی چھت کے لیے کوئی شتیر وغیرہ دے دیا ہے، تو یہ دونوں ان کو اصلاً بیچنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے مثلا یہ ان سے استفادہ کرنا تھا، اگر اس میں اصلاً یہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں اس مورد وقف کے لیے، مثلا چٹائی جو ہے وہ بہت پرانی ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، قابل استفادہ نہیں ہے، یا جو وہ شتیر تھا چھت کے لیے اگر وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ اب چھت میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں دیکھا جائے کہ اس کو مصالح مسجد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر مسجد کے لیے اینٹیں بنائی جا رہی ہیں تو ان کو پکانے کے لیے یہ اس کی آگ میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو وہاں استعمال کیا جائے۔ تو اس صورت میں یعنی وقف عام جو ہے اس کی بیع صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اصلاً وہ مورد استفادہ قرار نہ پائی جا سکتی ہوں۔ تو اسی طرح وقف خاص کی اب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ لِخُلْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ۔ کہتے ہیں اگر وقف خاص کا جو مورد ہے، جو چیز وقف شدہ ہے، اگر اس کا باقی رکھنا یعنی اس کے خراب ہونے کا مجھے بنتا ہو کہ وہ خراب ہو جائے گی، کیوں خراب ہو جائے؟ اس کے ارباب کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی جن لوگوں کے لیے وہ وقف کیا گیا ہے آپس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اور اس جھگڑے کی وجہ سے مثلا اس کی جو ہے سرپرستی نہیں کر رہے ہیں یا اس کی خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیز خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس وقف خاص کو بیچنا جائز ہوگا، وَإِلَّا نہیں ہوگا۔ پس وَلَوْ أَدَّى بَقَاؤُهُ، اگر اس کا باقی رکھنا پہنچاتا ہو اِلَى خَرَابِهِ، اس کے خراب ہونے تک، کیوں خراب ہوتی ہے وہ؟ لِخُلْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ، کیونکہ اس کے ارباب کے درمیان کیا ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے۔ فالمشہور الجواز، مشہور یہ ہے کہ اس کا بیچنا اب کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ تو اس میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَقْوَى فِي الْمَسْأَلَةِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ علی بن محضیار،
کیونکہ شہید اول نے یہاں پر مشہور کا جو فتویٰ دیا ہے کہ اگر ارباب کے اختلاف کی وجہ سے وہ چیز خراب ہوتی ہو تو اس کو بیچنا مشہور کہتے ہیں جائز ہے، لیکن خود شہید نے جو کتاب میں اپنی کتاب دروس میں فرمایا ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک مثلا یا کہو کہ اس کے خراب ہونے کا خوف ہو یا ارباب کے اختلاف کی وجہ سے وہ خراب ہوتی ہو تو اس صورت میں ان دو میں سے ایک کو بھی اگر ایک علت بھی پائی جاتی ہے تو اس کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى فی المسألۃ ما دلت علیہ صحیحۃ علی بن مہذیار، اقوی جو اس مسئلے میں ہوا ہے جس کے اوپر علی بن مہذیار سے جو روایت صحیح ہے وہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں آیا تھا کہ اگر اختلاف شدید کی وجہ سے مثلا وہ چیز خراب ہوتی ہو تو اس صورت میں اس کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ باقی تفصیل متن میں دیکھتے ہیں۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، یشترط فی المبیع ان یکون طلقا فلا یصح بیع الوقف العام مطلقا، کہتے ہیں شرط لگائی گئی ہے مبی میں کہ ان یکون طلقا، کہ وہ چیز خالص ملکیت ہو بائع کی، یعنی طلقاً خالص ہو، خاص ملکیت ہو، فلا یصح بیع الوقف، پس صحیح نہیں ہے وقف شدہ چیز کی بیع، چاہے وہ وقف عام ہو مطلقاً، کسی بھی صورت میں وقف عام میں جو چیز ہے اس کو نہیں بیچا جا سکتا، الا ان یتلاشا، مگر یہ کہ وہ پھٹ جائے، ویزمحل، اور مزمحل ہو جائے، یعنی بوسیدہ ہو جائے، بحیث لا یمکن الانتفاع بہ، اس طرح کہ اس سے اصلاً انتفاع ممکن نہ ہو، فی الجہت المقصودۃ، اس جہت مقصودہ میں کہ جس کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے، مطلقاً کسی بھی صورت میں وہ استعمال میں نہ آ سکتی ہو تو اس صورت میں اس کا بیچنا پھر کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ کحصیر یبلا، جیسا کہ ایک چٹائی ہے جو پرانی ہو چکی ہے، ولا یصلح للانتفاع بہ فی محل الوقف، اور وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے اس محل وقف میں اس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی انتفاع کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو اب اس حصیر کو وجزء ینکسر، اور اسی طرح وہ درخت کا تنا جو ٹوٹ گیا ہو، مثلا چھت کے لیے شتیر جو بنایا گیا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، کذالک اسی طرح وہ بھی قابل انتفاع نہیں ہے محل وقف میں، اور نہ ہی وہ خود وقف میں محل وقف میں قابل انتفاع ہے، ولا یمکن صرفہما بأعیانہما فی الوقود، اور نہ ہی ان کو ممکن ہے کہ صرف کیا جائے ان دونوں کی عینوں کو ایندھن میں، لمصالح ہی، مسجد کے مسالے کے لیے، اس وقت کے مسالے کے لیے، مثلا ایندھن میں بھی وہ قابل استعمال نہیں ہے، مثلا ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، اینٹیں نہیں بنائی جا رہی ہیں، کاجر المسجد، جیسا کہ مسجد کی اینٹیں، اس صورت میں ان کو بیچنا جائز ہوگا، ورنہ اگر وہ مسالے میں ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو پھر بھی ان کو بیچ نہیں سکتے۔ تو اگر نہیں استعمال ہو سکتی نہ خود محل وقف میں اور نہ ہی مسالے مسجد کے لیے، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ، تو اس صورت میں ان کی بیع کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، وَصَرْفُهُ فِي مَصَالِحِهِ، اور بیچنے کے بعد ان کی جو قیمت ہوگی اس کو مصالح مسجد میں کیا کیا جائے گا؟ صرف کیا جائے گا۔ ان لم يمكن الاعتیاض عنہ بوقف، البتہ اس صورت میں اگر ان کا وقف میں عوض ممکن نہ ہو، مثلا اگر ان کو دے کر اسی کے عوض میں اس جیسی کوئی چیز لی جا سکتی ہے تو پھر ان کو تبدیل کروایا جائے گا۔ پس ان لم يمكن الاعتیاض، اگر اعتیاض ممکن نہ ہو وقف میں تو اس صورت میں ان کا بیچنا جائز ہوگا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْقُوفًا، ہاں اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل موقوف نہیں ہے، یعنی یہ چٹائی وغیرہ کسی نے وقف نہیں کی ہے، ایسے آ کر کسی نے مسجد کو عطیہ دیا ہے، یا کسی نے یا مسجد کے ہی مثلا زکوٰۃ وغیرہ یا جو فنڈ ہے ان سے لی گئی ہیں، بل اشتری للمسجد، مثلا مسجد کے لیے ان چیزوں کو خریدا گیا ہے، مثلا من غلۃ ہی، مسجد کے غلہ سے، او بازل لہ بازل، یا کسی بازل نے خرچ کرنے والے نے ایسے خرچ کیا ہے، دے دی ہے، صح للناظر بیعہ مع المصلحۃ مطلقاً، تو مسجد کا جو ناظر ہے
اس کے لیے صحیح ہے ان کو بیچنا اگر مصلحت ہے تو مطلقاً اب چاہے وہ پرانی نہ بھی ہوں، پھٹ نہ بھی گئی ہوں، تو بھی ان کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ وَلَوْ أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ لِخُلْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ فِي الْوَقْفِ الْمَحْصُورِ، پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ وقف عام کی تھی، اب کہتے ہیں اگر پہنچا دے ان کا باقی رہنا ان کے خراب ہونے تک، کیوں؟ لخلف بین اربابی، چونکہ ان کے ارباب کے درمیان، صاحبان وقف کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر اس اختلاف کی وجہ سے یہ خراب ہو جائیں تو وقف محصور میں یعنی وقف خاص میں فرماتے ہیں فالمشہور الجواز، تو مشہور یہ ہے کہ ان کو بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اے جواز بیع حینئذ، یعنی اس کی بیع اس صورت میں کیا ہے؟ جائز ہے، جب ارباب کے اختلاف کی وجہ سے یہ خراب ہو رہی ہوں تو۔ وفی الدروس اکتفا فی جواز بیعہ بخوف خرابہ، دروس میں مصنف نے اکتفا کیا ہے ان دو میں سے یعنی ایک پر، یہاں پر دونوں علتوں کو اکٹھا کیا کہ اگر ارباب کے اختلاف کی وجہ سے وہ خراب ہوتی ہوں، یہاں پر کہتے ہیں اکتفا کیا ہے اس کی بیع کے جواز میں بخوف خراب ہی، یعنی اگر اس کے خراب ہونے کا خوف ہو، او خلف ارباب ہی، یا اس کے ارباب میں اختلاف پایا جائے، البتہ ایسا اختلاف المعدی الی فساد ہی، جو ان کے فساد تک ان کو پہنچا دے، ان کے خراب ہونے تک، اس صورت میں ان کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اگر خوف خراب ہونے کا خوف ہو تب بھی بیچ سکتے ہیں، یا ارباب کے درمیان ایسا اختلاف ہے کہ اس سے ہی خراب ہو جائے تب بھی بیچ سکتے ہیں، یعنی یہاں پر ہر ایک کو جدا جو ہے علت قرار دیا ہے۔ وَقَلَّ أَن يَتَّفِقَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتْوَى وَاحِدٌ، کہتے ہیں بہت کم ہے کہ اس ایک مسئلہ میں یعنی فتویٰ جو ہے وہ واحد آ جائے، یعنی یہ اتفاق قل ان یہ بہت کم ہے کہ اتفاق ہو اس مسئلہ میں ایک ہی فتوے کا، بل فی کتاب واحد فی باب البیع والوقف، بلکہ ایک ہی کتاب میں دو بابوں میں مسئلے جدا جدا ہیں، باب بیع میں اور ہے اور کتاب باب وقف میں اور ہے۔ فتأملھا، بس فقہا کے اس مسئلے کے اختلاف میں تو دقت کر، او طالع شرح المصنف للارشاد تطلع علی ذالک، کہتے ہیں یا تو مطالعہ کر مصنف کی کتاب شرح ارشاد کا، تو اس مسئلے میں یعنی اس اختلاف پر تو کیا ہے؟ اطلاع پا لے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى فی المسألۃ ما دلت علیہ صحیحۃ علی بن مہزیار عن ابی جعفر الجواد علیہ السلام۔ اب شہید اول کا نظریہ کیا تھا؟ مشہور کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ اگر ارباب میں اختلاف موجب بنے اس چیز کے خراب ہونے کا تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ دروس میں فرمایا کہ اگر خوف ہو خراب ہونے کا یا ارباب کے درمیان اختلاف ہو جو فساد تک پہنچا دے تو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى فی المسألۃ، اس مسئلہ میں جو اقویٰ ہے ما دلت علیہ صحیحۃ علی بن مہزیار، وہ ہے کہ جس پر دلالت کرتی ہے علی بن مہزیار سے روایت صحیحہ جو انہوں نے ابی جعفر الجواد علیہ السلام سے کیا کی ہے؟ ذکر کی ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ من جواز بیعہ اذا وقع بین اربابہ خلف شدید، اس کو بیچنے کے جائز ہونے کے بارے میں کہ جب واقع ہو ارباب کے درمیان اختلاف شدید، وعللہ علیہ السلام، اور امام نے وہاں پر ایک علت بیان فرمایا ہے بِأَنَّهُ بَمَا جَاءَ فِيهِ، کہ بسا اوقات اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس اختلاف تلف الاموال والنفوس، کہ اموال اور جانیں جو ہیں تلف ہو جاتی ہیں۔ بس امام نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے مال تلف ہونے یا جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اس وقف خاص کو بیچا جا سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں اگر آیا یہ جو ان کو بیچا جا سکتا ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اتنا اختلاف ہوگا کہ مال یا جان چلی جائے گی، یا ظن غالب ہونا چاہیے، یا اگر گمان بھی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں وَظَاهِرُهُ، یہاں پر جو ظاہر ہو رہا ہے اس سے ان خوف اداہی الیہما،
کہ ان دو میں سے ایک کی طرف پہنچنے کا جو خوف ہے، یعنی مال یا جان کے چلے جانے کا دونوں کے، اور الی احدہما یا ان میں سے ایک کے، یعنی ان تک ادا کا جو خوف ہے، ان تک پہنچنے کا یعنی مال یا جان کے چلے جانے تک خوف، یا ان میں سے ایک کا، لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے کہ مثلا یقین ہو یا واقعاً ایسا ہو تو ہم، بل ہوا مظنۃ لذالک، بلکہ اگر ان کا گمان بھی ہے اس چیز کا تو بھی پھر اس کا بیچنا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ومن ھذا الحدیث، اس حدیث سے جو امام نے مثلا فرمائی کہ اگر اختلاف شدید ہو اور علت کیونکہ اس اختلاف کی وجہ سے اگر اموال اور جان کے تلف ہونے کا خوف ہو تو کیا ہے، بیچنا جائز ہوگا۔ تو اس حدیث سے اختلفت افہامہم فی شرط المسوغ للبیع، فقہا کی سمجھنے کی جو سمجھ جو ہے وہ اس میں اختلاف ہوا ہے، یعنی مختلف انہوں نے سمجھا ہے اس شرط کو کہ جو مسوغ بیع ہے، یعنی بیع کو جائز قرار دینے والے شرط کے سمجھنے میں فرق آیا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ ففهم المصنف ہنا ان المعتبر الخلف المؤدی الی الخراب، پس مصنف نے جو سمجھا ہے اس میں کہ معتبر کیا ہے، ان المعتبر الخلف المؤدی الی الخراب، وہ اختلاف جو پہنچا دے خراب ہونے تک، چونکہ امام نے فرمایا کہ اس اختلاف کی وجہ سے تلف اموال اس میں آتا ہے، تو بس یہاں پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے جو اس مال کو خراب ہونے تک کیا ہے، پہنچا دے۔ نظراً الی تعلیلہ، اس تعلیل کی طرف دیکھتے جو امام نے فرمائی ہے تلف مال کی۔ فإن الظاہر، اور یہاں سے جو ظاہر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان المراد بالمال الوقف، بالمال الوقف، اور جو اس مال سے مراد ہے ان المراد بالمال الوقف، وہی وقف والا مال ہے، یعنی یہ جو کہا ہے کہ اگر مال تلف ہو رہا ہو یعنی اس اختلاف کی وجہ سے تو بیچ سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس مال سے مراد یہی مال وقف ہے، اذ لا دخل لغیرہ فی ذالک، کیونکہ دوسرے مال کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بس یہی مال وقف اگر خراب ہو رہا ہو تو اس کا بیچنا کیا ہو جائے گا، جائز ہوگا۔ پاس شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اختلاف کی وجہ سے مثلا مال خراب ہو رہا ہو تو اس کا بیچنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اختلاف شدید اس حد تک ہو کہ جانوں یا مال کے تلف ہونے کا کیا ہو، خوف ہو، تو اس کو بیچ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا یقین ہو بلکہ اس کا ظن اور گمان بھی کیا ہے، کافی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں اس کے سمجھنے میں کیا ہے، اختلاف ہے فقہا کو۔ شہید اول نے یہ سمجھا کہ اس اختلاف سے مراد وہ ہے جو خراب ہونے تک پہنچا دے، حالانکہ شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ وہ اختلاف جس کی وجہ سے مثلا جھگڑا کہ جس کی وجہ سے جان یا مال چلے جانے کا خوف ہو، اور دوسرا مال سے مراد بھی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ البتہ اس کی بارے سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہی مال وقف ہے، چونکہ دوسرے مال کے یہاں پر کوئی مداخلت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔